السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما وعملا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج 29 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں رخصت ہونے کو ہیں، اور در حقیقت ہم لوگ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کسی بھی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، روزوں کے حساب سے، کسی بھی طرح ہم گناہگار اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب کا مہمان ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے لیے آیا اور اب رخصت ہونے کو ہے، اور ہماری عبادات جو ہیں وہ اس کے مطابق ہو نہیں پائیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک واقعہ تحریر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی کو کسی طرح ایک بادشاہ کے دربار میں جانے کا موقع مل گیا۔ اب وہ شخص پریشان ہے کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے اور اس کے محل کے مطابق تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ تو عالی شان محل میں رہتا ہے، ہر طرح کی چیز اسے میسر ہے، ہاں جو میرے گھر کے پاس دریا ہے اس کا سادہ پانی لے جاتا ہوں وہ اسے میسر نہیں ہوگا۔ اب اس دیہاتی آدمی نے کیا کیا؟ اس نے ایک مٹکا لیا، گھڑا لیا، اس کے اندر اس نے پانی ڈال کے دریا سے تو بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ کو کہنے لگا کہ حضور والا، کسی بھی طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا پیش کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک یونیک چیز دیتا ہوں، منفرد دیتا ہوں، کہ آپ کے پاس تو اتنا سادہ خالص پانی نہیں ہوگا دریا کا، جو ہمارے پاس تھا تو میں وہ لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے جب اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، پانی بلا شبہ بہت تھا، لیکن اس کے اندر کنکر تھے، اس کے اندر ریت تھی، مٹی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اتنی دور سے آدمی یہ لے کے آیا ہے۔ پھر اس نے کیا دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا کہ یہ دیہاتی ہے، اسے پتہ کوئی نہیں ہے کہ درباروں میں جانے کے آداب کیا ہیں، بادشاہ کے دربار میں جانے کے کیا آداب ہیں، اس کے محل میں جانے کے کیا طور طریقے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا خلوص ہے، اس کی محبت ہے، تو اس لیے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ یہ پانی گرا کے اس مٹکے کو اشرفیوں سے بڑھ دیا جائے، لیکن اسے جاتے ہوئے محل کے ارد گرد والا دریا دکھا دینا، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے پاس بھی یہ دریا موجود ہے۔ تو ہماری عبادات کی مثال اسی طرح ہے کہ ہماری عبادات اس لائق نہیں ہے کہ رب کے حضور پیش کی جا سکیں۔ ہماری عبادات کسی بھی طرح اس مقام تک نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی نیت کے مطابق اس کا اجر دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں، ہماری نیتیں اگر خالص ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔
ہر حال میں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، اسے میرے در کے عذاب تو نہیں آتے، اسے پتہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے خلوص نیت سے روزہ رکھا، اس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے یہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہ کے اس نے میری خاطر گناہ چھوڑے رکھے، میری خاطر صدقات کیے، میری خاطر اس نے تمام تر نیک اعمال کیے، تو میں اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اور عید الفطر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کیا۔ تو رب تعالی ہمیں معافی کا پروانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا، آخری لمحات چل رہے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیا کرنی ہے؟ بڑی سادہ سی دعا ہے اور بہت ضروری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المقدس کے بعد بھی مسلمان ہی رکھنا۔ وہ عبادات، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ایمان کا تازہ ہونا یہ رمضان کے بعد بھی قائم رہے، سلامت رہے۔ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جا سکتی تو کم از کم فجر ٹائم اٹھ کے 4 رکعت نماز تو ادا کی جا سکتی ہے رمضان کے بعد۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے اعمال، چھوٹی سے چھوٹی عبادت جو ہم نے رمضان میں کرنے کی کوشش کی، وہی ہم رمضان کے بعد بھی اگر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ ان آخری لمحات پہ اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں مانگیں، جتنی مانگ سکتی ہیں مانگیں۔ کسی کو کاروبار چاہیے، ضرور مانگیں۔ اپنی صحت کے لیے ضرور مانگیں۔ اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگیں، جن کی ہے وہ ان کی اچھی قسمت مانگیں۔ اسی طرح جو دل کرتا ہے وہ رب تعالیٰ سے مانگے، لیکن ایک دعا ضرور مانگے آخر میں کہ اے اللہ ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی ایمانی جذبہ اور جوش برقرار رکھنا، کہ ہم اگر کھانے پینے کا روزہ نہیں، کم از کم گناہوں کا ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں احتیاط سے چلے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم رمضان المقدس کے بعد بھی اپنی نمازیں اسی طرح باقاعدگی سے ادا کر سکیں، ہم اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، صدقات دے سکیں، نفلی عبادات کر سکیں، اور آخر میں یہ دعا ضرور کہ اے اللہ یہ تیرا مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا رمضان المقدس، اس کی عبادات کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اے اللہ اس کی عبادات میں، اس مہمان کی مہمان نوازی میں جو بھی کسی طرح کی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے، جو بھی کوئی اس کے اندر کجروی ہے، کچھ بھی ہے، اے اللہ تو انہیں معاف فرما کے ہمارے لیے جنت کو لازم قرار دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اپنی رضا رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو روز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات اور باعث مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔